السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسماعیل ہنیہ جو کہ حماس کے ڈپلومیٹک فیز تھے، ان کی نماز جنازہ کے بارے میں جو کہ قطر میں ادا کی گئی، ان کی بیٹی کا بیان جو کہ انہوں نے اسرائیلیوں کے خلاف ریکارڈ کروایا، اور قطر میں ان کی نماز جنازہ پر رد عمل۔ اس کے بعد ہم جانیں گے حسن نصر اللہ جو کہ حزب اللہ کی تنظیم کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کا پیغام، اور ہم جانیں گے اسرائیلی انٹیلیجنس کا شیخ اکریمہ صابری جو کہ الاقصی موسک کے امام تھے، ان کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا، جس میں ان کے گھر پر ریڈ کر کے ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب شہید کمانڈر اسماعیل ہنیہ کا جسد خاکی دارالحکومت تہران سے دارالحکومت دوحہ پہنچایا گیا تو حماس تنظیم کے قائدین کی موجودگی میں ان کا استقبال کیا گیا۔ جیسا کہ یہ دیکھا جا سکتا ہے، یہاں حماس کے اہم لیڈرز بھی موجود ہیں جنہوں نے اسماعیل ہنیہ کا جسد خاکی وصول کیا، جس کے بعد ان کی نماز جنازہ دوحہ میں ادا کی گئی۔ ان کی نماز جنازہ کے دوران ایک اہم چیز ہوتے ہوئے دیکھی گئی، جس میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ میں اپنی اکال اتار دی۔ اکال اس کالی پٹی کو کہتے ہیں جو سر پہ عربی باندھتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک عرب روایت ہے جس میں کوئی سوگوار جنازہ کے دوران اگر اپنی اکال اتارتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ نقصان ان کا اپنا ہے، یعنی قطر نے اسماعیل ہنیہ کی اسیسینیشن کو اون کیا۔ جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اس کے بعد اسماعیل ہنیہ کی اپنی ہی بیٹی کا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری ہوا، جس میں انہوں نے نیتن یاہو کے خلاف پیغام ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا، انشاءاللہ اللہ میرے والد کو جنت نصیب کرے گا، اور جنہوں نے میرے والد کے خلاف سازش کی، میں قسم کھاتی ہوں میرے والد کا خون قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا نیتن یاہو کو ڈائریکٹ پیغام میں، اگر تم سمجھتے ہو میرے والد کو نقصان پہنچا کر تمہیں سکون مل گیا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ وہ سخت الفاظ تھے جو ان کی بیٹی نے اپنے والد کی شہادت کے بعد اسرائیل کو پیغام دیتے ہوئے کہے۔ ان کی نماز جنازہ کے بعد اگر بات کی جائے ایران میں صورتحال کے بارے میں، تو ایران نے انویسٹیگیشن کے حکم نامے جاری کیے، جس پر فوراً عمل درآمد کیا گیا، اور کافی رپورٹس کے مطابق ایران نے اپنی ہی سیکیورٹی میں ہونے والی پلاننگز میں شک کی بنیاد پر درجنوں سیکیورٹی میں موجود افراد کو حراست میں لیا اور بھرپور انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی۔ تو دوسری طرف اگر بات کی جائے ایک اہم پیغام جو کہ حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری حسن نصر اللہ کی جانب سے آیا، انہوں نے اپنے پیغام میں اسرائیل کو ڈائریکٹلی کہا کہ اب اسرائیل اور حزب اللہ اوپن بیٹل میں ہے، یعنی ان کے درمیان اب کھلی جنگ ہے، اور ہماری طرف سے جو رد عمل آئے گا وہ بہت شدید ہونے والا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری حسن نصر اللہ کی جانب سے اسرائیل کو کہے گی۔ اس سے یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اب حماس، حزب اللہ اور ایران اسرائیل کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ جہاں حماس، حزب اللہ اور ایران اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا قصوروار ڈائریکٹلی اسرائیل کو ٹھہرا رہے ہیں، وہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے تو کوئی اہم پیغام سامنے نہیں آیا جس میں انہوں نے اس کلیم کو قبول کیا ہو یا اس کی نفی کی ہو، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی فورسز کو تو ہائی الرٹ کیا ہوا ہے، جس میں سمندری، ہوائی اور زمینی بیٹل گراؤنڈز میں ان کی فورسز ہائی الرٹ پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر فلسطین میں دیکھا جائے تو اسرائیلی انٹیلیجنس کا حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ پر رد عمل کافی شدید تھا، جس میں یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے جمعے کی نماز کے بعد الاقصی موسک کے امام کو یروشلم میں ریڈ کر کے اریسٹ کیا۔ امام شیخ اکریمہ صابری جو کہ الاقصی موسک کے امام تھے، ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اسماعیل ہنیہ کے لیے جمعے کے خطبے میں دعا کروائی،
تو اس پر انہوں نے ان کو اپنی حراست میں لے لیا اور ان کی بھی انویسٹیگیشنز جاری ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں اسرائیلی فورسز ہائی الرٹ پر ہیں، حماس، حزب اللہ اور ایران کی طرف سے بھی اوپن تھریٹس آ رہے ہیں، تو آگے کی صورتحال کیا ہوگی؟ یہ ہم جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔